الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کی قبولیت کی اہل اللہ یہ علامت بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے سے بعد والی زندگی اچھی ہو جائے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد زندگی میں تبدیلی آئی ہے اور بہتر اور اچھی ہو گئی ہے تو یہ ماہ مبارک اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی قبولیت کی علامت ہے، اور یہ تبدیلی اور زندگی میں آنے والی بہتری جس درجے کی ہوگی یہ اسی درجے کی قبولیت کی علامت ہے۔ ماہ مبارک سے پہلے دیکھنے، سننے اور بولنے میں بے احتیاطی تھی، جو چاہا دیکھ لیا اور جو جی میں آیا زبان سے بول دیا، اپنے خیالات اور اپنی سوچوں پر کوئی نگرانی اور کوئی گرفت نہیں۔ لیکن اب احتیاط پیدا ہوگی، دیکھنے میں جائز ناجائز کا خیال ہے، نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام ہے، اپنے بولنے پر نگرانی ہے اور ایسا بولنا جس سے اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہو، اس کا خیال اور لحاظ رہتا ہے۔ پہلے بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں تھی، اب بڑوں کا اکرام دل میں پیدا ہو رہا ہے، احترام پیدا ہو رہا ہے، چھوٹوں پہ شفقت پیدا ہو رہی ہے، ترحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام فرماتے تھے اور بچوں کے دل محبت سے ہی جیتے جاتے ہیں، سختی سے نہیں۔ نماز جیسی ام العبادات اس تک کے لیے 10 سال تک سختی کی اجازت نہیں دی، 10 سال کی عمر میں سختی کی جا کے اجازت دی، اور 7 سال سے پہلے سرے سے ان کو نماز سے آزاد رکھا۔ 7 سال کی عمر میں نماز پر لگانا، نماز سکھانا، نماز کی ترغیب دینا، نماز کا شوق پیدا کرنا، اس کی محنت کا حکم دیا۔ تو جب نماز جیسی عبادت کے لیے سختی نہیں 7 سال سے پہلے، کیا 10 سال سے پہلے، تو باقی چیزوں میں اتنی سختی اور جبر کیوں؟ نماز سے زیادہ کوئی اہم چیز تو ہے نہیں۔ تو اب اگر یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں، پہلے نماز کی طرف سے غفلت تھی، اب تکبیر اولیٰ کا اہتمام پیدا ہو رہا ہے، گناہوں سے کوئی بچنے کا اہتمام نہیں تھا، اب گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، تبھی تنفر پیدا ہو رہا ہے، اور تو یہ علامت ہے انشاءاللہ ماہ مبارک اور اس کی عبادات اور اس کے اعمال کی قبولیت کی۔ اس لیے کہ جب کوئی عمل قبول ہوتا ہے تو وہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اس کے اثرات بے اثر وہی عمل ہوتا ہے جو غیر مقبول ہوتے ہیں۔ جو عمل مقبول ہوا، جیسے صحیح مشین ہے، صحیح اے سی ہے، تو وہ اپنی ٹھنڈک پیدا کرے گا، پورے ماحول کو ٹھنڈا کرے گا، اور اگر اے سی خراب ہو، مشین خراب ہو تو وہ کام نہیں ہوگا۔ جو عمل عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے اس عمل کے اثرات زندگی پر، اخلاق پر، ظاہر و باطن پر چھا جاتے ہیں، اور اس عمل کی لذت اور حلاوت صاحب عمل خود محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس عمل کے وہ انوارات جو قبولیت کے آثار ہوتے ہیں اس صاحب عمل کو اور استقامت دلاتے ہوئے آگے بڑھنے میں معاون اور مددگار بنتے ہیں، اور دن بدن اس کو استقامت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اب ماہ مبارک میں اللہ جل شانہ کی ان تمام عطاؤں کے حصول کے بعد اب ہم میں سے ہر ایک جوان اور بوڑھا، مرد اور عورت، خواتین، سب اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگیوں میں تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور اچھی صفات میں مضبوطی آئے،
دوام آئے، پابندی آئے، استقامت آئے، اور اس بات سے ہمیں بہت چوکنا رہتے رہنا ہوگا کہ ماہ مبارک کی ساری محنتیں کہیں کسی موقع پر ایسا نہ ہو کہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے اور برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ سالوں کی محنت کے برباد ہونے میں سال نہیں، لمحے بھی نہیں چاہیے، اس سے بھی پہلے سالوں کی محنت لٹ جاتی ہے۔ تعمیر میں وقت لگتا ہے، تخریب میں کوئی محنت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ کسی بلڈنگ کے بنانے میں ایک ایک بلاک چننا پڑتا ہے اور ایک عرصہ لگتا ہے اس بلڈنگ کے کھڑا کرنے میں، لیکن اس کو گرانے میں کتنا وقت اور کتنی محنت۔ ایک جوان کے جوان ہونے میں 20 سال لگے اور 20 سال کی طویل ترین محنتیں لگیں، جب جا کے وہ 20 سال کا جوان بنا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے 5 روپے کی گولی کافی ہے 2 منٹ میں۔ تو تعمیر خون مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے۔ ایک پودا ہے، اس کو تناور درخت بنانے میں، سایہ دار اور ثمر آور درخت بننے میں کتنا وقت لگے گا اور کتنا پانی دینا پڑے گا اور کتنی نگرانی، اور ختم کرو، آرا لو اور 5 منٹ میں کاٹ دو۔ اس درخت کے گرانے میں سال نہیں، مختصر سا وقت ہے، آرا لے اور ختم۔ اس لیے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس پگلی عورت کی طرح مت بنو کہ جو سارا دن محنت سے سوت کاٹتی ہے مضبوطی سے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک خرقہ نامی عورت تھی، اس کا یہ کام تھا۔ اب اس سوت کے کاٹنے میں کتنی محنت ہوئی، تو فرمایا ایسے تم مت بنو کہ ساری محنت کرنے کے بعد اس پر پانی پھیر دو۔ عید الفطر کے موقع پر بھی ہمیں اللہ جل شانہ کے حکموں کا ایسا ہی پابند رہنا ہے جس طرح سحری اور افطار رمضان کے روزوں اور رات کے اس میں ہم پابند تھے۔ یہی پابندی اللہ کے حکم کی تو رمضان نے سکھائی کہ بندہ کون ہوتا ہے۔ 1 منٹ تو بڑی بات ہے، 10 سیکنڈ اور آدھا منٹ افطاری کے وقت سے پہلے کوئی پیاس سے ہلکان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، پانی کا گھونٹ منہ میں نہیں لے جاتا۔ ہم سب کو اس محنت سے گزارا گیا، مجموع کے مجمع سب پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، جوان کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، خواتین کیا۔ کس کا انتظار ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس حکم کا انتظار ہے۔ ادھر کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور ادھر ثم اتم الصیام الی اللیل، اس پابندی کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک چلا ہے۔ اس کو سحری کہتے ہیں، اس کو افطار کہتے ہیں۔ سحری میں بھی اس کی پابندی، وہی وقت سے پہلے پہلے کھا لو پی لو۔ افطاری میں بھی اس کی پابندی کہ بھی ابھی وقت نہیں، اور بیچ کے سارے وقت میں بھی اس کی پابندی۔ سارا دن مرغوبات نفس سے رکے اور بچے ہوئے ہیں حکم خداوندی کی وجہ سے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جس اللہ کے ہم حکم کے اس طرح پابند رمضان میں رہے، تو عید الفطر کے موقع پر ہم کیسے آزاد ہو گئے۔ جو اپنے آپ کو اب بھی پابند رکھے گا تو یہ اس کے ماہ مبارک کی پابندیوں کی قبولیت کی علامت ہے، اور اب جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے آزاد کر لے گا تو پتہ چلا وہ رمضان میں اللہ کے لیے پابند نہیں رہا، وہ ماحول معاشرے کی وجہ سے پابند رہا۔ وہ اللہ میرا صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی وہ میرا اللہ ہے۔ میں صرف رمضان میں ہی اس کا بندہ نہیں، غیر رمضان میں بھی میں اس کا بندہ ہوں۔ تو ماہ مبارک کے بعد اگر زندگی میں صلاح و فلاح کے اثرات ہیں اور پہلے سے زندگی بہتر ہے تو انشاءاللہ یہ ماہ مبارک کی قبولیت کی علامت ہے۔
اب اس پر استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ چلتے رہنے کی محنت ہو۔ چنانچہ ان آیتوں کے اندر چند بنیادی صفات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی اپنے کامیاب بندوں کے لیے جو متقین ہیں، اور گویا کہ یہ متقین کا تعارف بھی ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا کہ وہ کوئی دور نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ کا انعام دیکھیں، جنت میں جانا کن کو ہے؟ متقین کو۔ تو جنت تو اپنی جگہ پہ رہے، متقین جنت میں چلے جائیں، لیکن اللہ جل شانہ کا انعام دیکھیں کہ ان بندوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے پابند بن کر چلے، تو آج اللہ جل شانہ صرف ان کو جنت سے ہی نہیں نواز رہے، بلکہ جنت کے ان کو قریب کرنے کے بجائے جنت کو ان کے قریب کر رہے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب کیا جائے گا، تم اپنی جگہ رہو۔ آج کل مدارس میں یہ ترتیب ہے کہ طلباء ایک کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، استاد آتا ہے ان کے پاس، یعنی استاد قریب آئے گا۔ سکولوں میں بھی یہی ہوتا ہے، 8ویں کی کلاس ہے، 9ویں کی کلاس ہے، 10ویں کی کلاس ہے، تو استاد ہیں، ماسٹر ہیں، وہ کبھی 8ویں کی کلاس میں جا رہے ہیں، کبھی 9ویں کی اور کبھی 10ویں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی پانی پیاسوں کے پاس جا رہا ہے۔ وہ طلباء پیاسے ہیں اور یہ ماسٹر صاحب پانی ہیں، تو وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وقتوں میں استاد بیٹھے رہتے تھے، طلباء آتے تھے، یعنی پانی کا چشمہ ہے اور پیاسے اس کے پاس آتے تھے۔ جبوڑی والے بڑے شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کا بڑا ادارہ ہے جبوڑی میں۔ وہاں درسگاہ کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ کون سے استاد کی درسگاہ ہے۔ ایک درجے کے طلباء آتے تھے اور پڑھ کے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ اب دوسری کلاس والے، دوسرے درجے والے آئیں گے، پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر تیسرے درجے والے آئیں گے، پھر پڑھ کے جائیں گے۔ اور پیچھے جائیں تو بڑے بڑے علماء اپنے علاقوں میں بس بیٹھ جاتے تھے، گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے۔ دور دراز سے طالبان علوم آتے تھے اور مشہور ہوتا تھا کہ فلاں علاقے میں محدث ہیں، مفسر ہیں، معقولات کے ماہر ہیں، اور لوگ طلباء، علم کے طلباء وہ جاتے تھے اور جا کر ان کے پاس علم حاصل کر کے پھر واپس لوٹتے تھے۔ علم کے لیے تو گھٹنے توڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایسے ایسے اکابر اس امت کے اندر اہل علم گزرے ہیں کہ جنہوں نے علم کی خاطر شادیاں نہیں کی۔ علم چلت پھرت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، علم کے لیے تو یکسوئی۔ اب اتنے دور دراز سے آ رہے ہیں، پتہ چلا وہ آگے سے کہیں چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو زندگیاں گزر جاتی تھیں، وہیں رہتے تھے اور دور دراز سے پیاسے آتے تھے اور علم اور حدیث اور قرآن پاک اور تفسیر اور سارے علوم حاصل کر کے جاتے تھے۔ ایسے علماء جنہوں نے شادیاں نہیں کی، شام کے ایک مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، انہوں نے اتنی کتاب لکھی ہے، ان علماء کی زندگیوں کو اس میں ذکر کیا، حالات زندگی سوانح جنہوں نے شادیاں نہیں کی اور علم کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو وقف کیا، اور عربی میں اس کا نام رکھا
العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، کہ وہ علماء جنہوں نے نوری پر قدوری کو ترجیح دی. یہ مشہور ہے، گھر میں یا نوری ہوگی یا قدوری ہوگی. ایک وہ کوئی عالم تھے، قدوری ایک فقہ کی کتاب ہے، تو وہ گھر میں قدوری کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. بیوی کو ایک دن غصہ آیا، اس کا نام نوری تھا، تو بیوی نے کہا کہ بھئی یہاں اس گھر میں یا قدوری ہوگی یا نوری ہوگی. تو ان علماء نے نوری پر قدوری کو ترجیح دی اور اپنے نفسانی تقاضوں تک کی قربانیاں دے کر ساری زندگی چھڑے رہے اور بغیر شادیوں کے رہے، اس لیے کہ علم اور علمی ذمہ داریوں سے اتنی ان کو فرصت ہی نہیں ملی. ان میں مشہور نام امام نووی رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے 50 سال بھی عمر نہیں پائی، لیکن آج صدیوں گزر گئی، امام نووی رحمہ اللہ کا نام زندہ ہے. نرینہ اولادوں والے غائب ہو گئے اور یہ بغیر شادی کے بھی زندہ ہیں علم کی قربانی کی وجہ سے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شادی نہیں کی، یہ بھی ان العلماء العزام میں سے ہیں. تو متقین کی صفات اور متقین کا تعارف ان صفات کے ذریعے سے فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ جل شانہ جنت کو قریب کریں گے متقین کے، متقین کو جنت کے قریب نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ہمارے ایک عالم، ان کے والد صاحب، ایک مقولہ ان کا تھا، وہ فرماتے تھے کہ بھئی دعوت 3 قسم کی ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا اور ایک اعلیٰ اور ایک اوسط اور ایک ادنا. 3 قسم کی دعوت ہے. اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ بھئی دعوت کے پیسے دے دو، جو کوئی کھلانا پلانا ہے اس کے پیسے دے دو، یہ سب سے اعلیٰ دعوت ہے. اور اس سے نچلے درجے کی دوسرے نمبر کی دعوت یہ ہے کہ کھانا تیار کر کے بھیج دو، تو یہ کھانا پہنچا دیا. اور سب سے ادنا درجہ یہ کہ بلاؤ کہ بھئی آپ آؤ گے تو کھلائیں گے. یہ سب سے ادنا درجہ ہے دعوت کا. تو اللہ جل شانہ سب سے اعلیٰ درجہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ متقین کو نہیں بلا رہے کہ تم آ جاؤ جنت میں، جنت کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ متقین کے پاس. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، کچھ بھی دور نہیں ہوگی. حالانکہ آج اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. عند سدرۃ المنتہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا سورہ نجم میں. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مواقع پر جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، غیر نبی فرشتے کو اس کی اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتا. کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مرتبہ جبریل امین کو اصل شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ وہ ہے جس کا یہ سورہ نجم میں ذکر ہے کہ وہاں دیکھا عند سدرۃ المنتہا. کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جبریل امین کو. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کا تو ایڈریس نہیں بتایا، جنت کا کیا بتایا؟
پورا پتہ اور ایڈریس بتا دیا کہ جنت کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ البتہ قرآن مجید کی آیتوں کے قرائن اور اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم زمین کے نیچے ہے اور یہ زمین اس کا ڈھکن ہے۔ تو اب سوچئے، عند سدرۃ المنتہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، خدائی نظام اور خدائی قدرت سے، اور جنت ماوا وہاں ہے، میں اور آپ یہاں اس کرۂ ارض پر ہیں، تو کتنی دوری ہے۔ آج کے ہمارے ایجاد کردہ راکٹ اور خلائی شٹل اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم سدرۃ المنتہا پہ پہنچ سکیں، لیکن اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے وَمَا أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور اعلان ہوگا کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تم سے یعنی تم میں سے ہر اس سے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ کتنی صفات ہوئی؟ 4۔ تم میں سے جو 4 صفات والا اور متقین، وہ ایک صفت پہلے خود ہوگی، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تو 5 صفات ہو گئیں۔ تم میں سے جو 5 صفات والے ہیں، 5 صفات کے حامل، یہ ان کے لیے وعدہ تھا۔ آج اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ 5 صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صفت لکل اواب، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ دیکھو رجوع کا بہت یہ عمومی صفت ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ابھی ہم جو نماز کے لیے آئے ہیں یہ رجوع اللہ کی ایک شکل ہے۔ نماز کا وقت ہے، ہم نے گھر کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، خرید و فروخت کو چھوڑا، کس کی طرف رجوع ہوئے؟ اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے رجوع اللہ نصیب ہوا۔ اور اس رجوع اللہ میں سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ یہ رجوع اللہ۔ پہلی صرف لکل اواب، ہر اس کے لیے کہ جو بہت رجوع کرنے والا ہو۔ اواب مبالغے کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، یہ اس کی دائمی صفت بن گئی ہو کہ وہ اللہ کی طرف کیا ہونے والا ہو؟ متوجہ ہونے والا ہو اور رجوع کرنے والا ہو۔ اس لیے دفتر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، ہم دکان پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، راستے میں، گلی میں، باکڑے میں، کہیں بھی بیٹھک پہ کہیں بھی بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی مشق کرتے رہا کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، میرا ظاہر و باطن سب اس کے سامنے ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کس حال میں ہوں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر۔ یہ دکان پہ بیٹھا ہوا با خدا ہے، رنچوڑ لائن میں ہے، صدر میں ہے، طارق روڈ میں ہے، یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے تعلق کا مرکز دل ہے، دل، ایمان آنکھوں میں نہیں، ہاتھوں میں نہیں، پورے جسم کے تمام اعضاء و جوارح میں سے صرف دل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایمان کا مرکز دل ہے، یعنی اللہ کے تعلق کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ تو اس کا جسم طارق روڈ پر ہے،
اس کا دل تو مالا اعلیٰ میں پہنچا ہوا ہے۔ لکل اواب، اس کی ہم مشق کرتے رہیں۔ یہ ظاہر میں دکھتی نہیں ہے یہ چیز، نماز پڑھتے ہوئے تو نظر آتا ہے، ذکر و تلاوت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کون اللہ کی طرف متوجہ ہے یہ سارا مجمع ہمیں کیا معلوم۔ بولنے والا بولنے کے دوران غافل ہوتا ہے، محنت کرے گا تو بولنے کے دوران وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ورنہ فاسد جذبے اس کے بولنے میں بولنے کے دوران آ رہے ہیں، حالانکہ بول کس کو رہا ہے؟ اللہ کو بول رہا ہے، اور شیطان اور نفس کے بیچ میں کیا ہو رہی ہے؟ آمیزش ہو رہی ہے، یہ رجوع اللہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ نظر نہیں آتی یہ چیز، اس لیے عام طور پر اس پہ توجہ نہیں ہوتی، اور اہل اللہ تو انہی صفات، وہ تو دل پر محنت کرتے ہیں، انہی صفات کے پیدا کرنے کی ساری محنت ہے۔ لکل اواب، اور حفیظ، حفاظت کرنے والا، گناہ سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک زہر سے اپنی حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ ایکسیڈنٹ سے اپنی حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ ہر نقصان والے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ بندہ میری نافرمانی سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ اب یہ بھی دوسرے کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ تو خود اس کو پتہ ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ یہ بچنا چاہ رہا ہے، کتنا بچنا چاہ رہا ہے۔ لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ ہم نے آج اللہ کو نہیں دیکھا، آج کا ڈر اللہ کا بہت مبارک ہے، اور یہ بھی نظر آنے والی صفت نہیں ہے۔ کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کس کے دل میں نہیں، یہ اس کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے، بس پاس بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں۔ زبان سے کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ سے ڈرو، زبان سے کہہ سکتے ہیں میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، لیکن دل میں ہے بھی یا نہیں، یہ اس کو اور اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ اندر کی صفات ہیں، یہاں نماز روزے کے بھی ذکر، اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ تیسری صفت بھی باطن کی ہے، من خشی الرحمن بالغیب، اور چوتھی صفت وجاء بقلب منیب، انابت والا دل لے کر آیا، تکبر والا نہیں، حسد والا نہیں، اور طرح طرح کی باطنی گویا کہ بیماریوں سے بھرا ہوا دل نہیں، بلکہ قلب منیب۔ اے اللہ ہم سب کو قلب منیب نصیب فرما۔ یہ بھی باطنی صفت ہے، قلب منیب، وہ دل جس میں اللہ کا گویا کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا تعلق بھرا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہ کر اب اس میں انابت پیدا ہو گئی ہے، اس کے طبیعت اور اس کے مزاج کے خلاف کتنا ہی کوئی حکم کیوں نہ ہو، وہ اس حکم کے آگے جھک جاتا ہے، یہ اس کے انابت کی وجہ سے۔ تو یہ ساری باطنی صفات ہیں متقین کی، فرمایا کہ یہ جنت ان کے کیا کر دی گئی ہے؟ قریب کر دی گئی ہے۔ لکل جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، جنت کو قریب کر کے تو حکم ہوگا اب تم تشریف لے جاؤ بسلام، پوری سلامتی کے ساتھ۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اب تمہیں اس سے محروم ہونے کا کوئی ڈرتا نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ذالک یوم الخلود، اور کل تم ہماری چاہت پر چلتے رہے، اب فرمایا کہ ہماری قدرت کا نظام تمہاری چاہت پر چلے گا۔ لہم ما یشاؤون، یہ وہ انعام ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے کل اللہ کی چاہت کو پورا کیا، آج اللہ تمہاری چاہت کو پورا کرے۔ ایک صاحب کہنے لگے جنت میں چائے ملے گی؟ انہوں نے فرمایا بھائی اگر تم چاہو گے تو ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا جو وہ چاہیں گے تو ملے گی۔
مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ، ان سے ایک صاحب نے پوچھا حضرت وہاں نسوار ملے گی جنت میں؟ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم وہاں بھی جا کر نسوار چاہو گے تو ملے گی ضرور، اور اگر وہاں کی اس پاکیزہ جنتوں میں جا کر سگریٹ اور پان اور نسوار سے تمہیں نفرت ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو چاہت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہم ما یشاؤون فیہا، اور یہ فرمایا کہ تمہاری چاہت تو کتنی ہوگی، تمہاری چاہت بھی کتنی ہوگی، محدود ہوگی، اس لیے ہم تمہاری چاہت کے پابند ہونے کے باوجود ہم اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس مزید کے نام میں دیدار خداوندی موجود ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کا دیدار یہ کسی کے عمل کا صلہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا صلہ دیدار، کوئی عمل اتنا قیمتی نہیں جس کا صلہ دیدار بن سکے۔ فرمایا یہ تو ہماری طرف سے فضل ہوگا کہ ہم تمہیں اپنے دیدار سے مشرف ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،